بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج الحمدللہ الکریم 11ویں شب ہے، عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ 11واں ایپیسوڈ لے کر بچوں کے رمضان کا ایک بار پھر حاضر ہیں، آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھی اچھی نیتیں کریں، انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں آج بھی آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گی، اور جتنی زیادہ ہو سکے آپ نے عبادات کرنی ہیں۔ کیسے دیکھیں آپ 10 دن ماہ رمضان کے گزر چکے ہیں، اور اب دوسرا عشرہ آ چکا ہے، عشرہ مغفرت جسے کہا جاتا ہے۔ خوب مغفرت کا مطالبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور حسب معمول سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب بھی تلاوت قرآن کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور آپ نے جو دوسری چیزوں میں آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں اسے چھوڑ دینا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، صرف تلاوت قرآن سننی ہے۔ جی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، وحبط ما صنعوا فیہا، وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اور جب بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب بھی پیارے بچوں قرآن پاک کی تلاوت ہو تو ایک ماحول بنایا جائے اچھے انداز میں، خاموشی کے ساتھ، اور اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونے کی وہ جگہ بن جاتی ہے جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج جو ہے الحمدللہ ہم نے سورہ ہود، کون سی سورت؟ سورہ ہود۔ سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 12ویں پارے میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 16 کی ہم نے تلاوت سنی ہے الحمدللہ۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گئے، اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب آج جو ہم نے آیت مبارکہ سنی ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ آئیے اس کی ہم کچھ وضاحت سنتے ہیں۔
یہ آیت مبارکہ غیر مسلموں کے بارے میں نازل ہوئی. کن کے بارے میں؟ غیر مسلم، جو کفار تھے، جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت کے، تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر وہ دنیا میں صلہ رحمی کریں یا ضرورت مندوں کی مدد کریں یا کسی پریشان حال کی پریشانی دور کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں، تو اللہ پاک ان کے اس عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب اور کوئی حصہ نہیں، بلکہ آخرت میں تو انہیں صرف آگ ہی ملے گی. اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر، جو اللہ پاک پر ایمان لوگ نہیں لاتے، جو غیر مسلم ہیں، ایمان کے بغیر اللہ پاک ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. ایمان کے بغیر اللہ پاک ان کی کوئی، یعنی اگر غیر مسلم کوئی نیک کام کر بھی لے جو مسلمان کرتے ہیں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل جیسے صلہ رحمی کرنا. کیا کرنا؟ واٹ از صلہ رحمی؟ اللہ کی رضا کے لیے تعلقات کو جوڑنا. یہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کرے تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو حصہ ہے، وہ دنیا میں اس کو دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تو جہنم ہے، آخرت میں تو آگ ہے. غیر مسلم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. جنت میں تو مسلمان جائیں گے. جنت کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے. جو اللہ پاک پر ایمان لے کر آئے جنت ان کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے جنت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر اللہ پاک کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا. جس طرح نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ زور سے بولیں. وضو ضروری ہے. نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو. اسی طرح نیک کام جو بندہ کرتا ہے اس کے قبول ہونے کے لیے ایمان لانا بھی ضروری ہے. نیک کام قبول ہونے کے لیے ایمان لانا بھی ضروری ہے. سچ تو بولتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. غیر مسلم سچ بھی بولیں گے تو ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن مسلمان اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سچ بولے گا، جھوٹ سے بچے گا، تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو پیارے بچوں، سمجھنے کو اور سیکھنے کو یہ ملا. اس بات کا دھیان لازمی رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندگی اور ہمیں اسلام پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے. عافیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان پر ہو. کس پر ہو خاتمہ؟ ایمان پر ہو. ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، وضاحت بھی آپ نے سنی، قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہوا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ہمیں تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جاوانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو. اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لو. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ
राज़ी है पीने को तो पी लूँगा, पर ज़रा सी है अजमेर का साकी हो, बगदाद का पैमाना, दिल में तुझे रख लो है जलवाए जाना ना, ये खुद किए हैं। इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबो पर हो प्यारे आका, जब जान पर हो तो तुम सामने आ जाना, जब जान लबो पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए अंदाज़े हिजाबाना, दिल में तुझे रख लो है जलवाए जाना ना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कलाम भी हुआ, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बताया जाता है एक नेकी के बारे में। आज देखते हैं कौन सी नेकी हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उस पर अमल भी करना है और एक रूटीन बनानी है। सेगमेंट का नाम है आज की नेकी। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ रैयान अत्तारी और आज रमजानुल मुबारक का 11वां रोजा है और आज का अमल है इमामे के साथ नमाज पढ़ना। तो चले बढ़ते हैं आज की नेकी की तरफ। हमजा भाई, ये रियान भाई ने इमामा शरीफ क्यों पहना हुआ है? तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? हो सकता है मदरसे से आ रहे हो। चलें आ तो रहे, मिलके पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके मदरसे की छुट्टियां नहीं है? हमारी तो छुट्टियां हैं। नहीं नहीं, मेरी भी हैं। तो इमामा शरीफ क्यों पहना हुआ है? क्योंकि इमामा शरीफ पहनना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इमामा शरीफ में नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे के 70 रकातों से अफजल है। सुभान अल्लाह, 70 रकातों से भी अफजल। लेकिन ज्यादा इमामा पहनने से बाल कमजोर हो जाते हैं ना? नहीं नहीं, बल्कि नंगे सर रहने से गर्मी, सर्दी और धूप की वजह से बालों पर बुरा असर पड़ता है, जो हमारे चेहरे और दिमाग के लिए नुकसानदेह है। मैं तो कहता हूँ आप भी इमामा शरीफ पहनने की आदत बनाएं। जी इंशाअल्लाह रिहान भाई, मैं भी पहनूंगा। इंशाअल्लाह मैं भी पहनूंगा। माशाअल्लाह। चलो चलें। तो प्यारे बच्चों देखें आप, इमामा शरीफ के साथ नमाज पढ़ना कितना ही बाबरकत है और कितनी फजीलत है माशाअल्लाह। जो लोग इमामे के साथ नमाज पढ़ते हैं उस पर उनके फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं नमाज पढ़ने के, और बग़ैर इमामे के नमाज़ पढ़ना भी सवाब का काम है, लेकिन उसके सवाब में कमी वाक़ई हो जाती है। लेकिन जो इमामा पहन के नमाज़ पढ़ते हैं उनका सवाब नमाज का बढ़ जाता है। अल्लाह पाक हमें बरकत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है आज की अच्छी बात। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। आज की अच्छी बात है जुमा की अहमियत और फ़ज़ाइल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन,
اسلام میں جمعے کے دن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ بخشش کا دن ہے کہ اس دن بہت ساروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس دن کئی فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے واسطے کے بغیر ہمارا درود پاک خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور اس دن کو مسلمانوں کی عید بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے بھی نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کا دن بہت ہی برکتوں والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس شخص کے اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ہو سکے تو خوشبو لگا کر، اپنے ابو، بھائی یا گھر کے کسی بڑے فرد کے ساتھ مل کر مسجد میں جائیں، توجہ سے امام صاحب کا بیان سنیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس دن ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جمعے کے فضائل، جمعہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے، اور جمعہ مبارک جب آتا ہے تو ایک جمعے کی نماز بھی ہے، پھر دیگر اس کی برکتیں ہیں، غسل کرنا، اسی طرح خوشبو لگانا، بہت ساری برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کی برکتیں بھی عطا فرمائے، جمعے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور پیارے بچوں، آج کا ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جو روزانہ ہی بنیاد پر ایک زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے حدیث مبارکہ کا، جس میں آپ کو ایک حدیث سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو حدیث اور ترجمہ بتایا جائے۔ مختصر حدیث ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ رہے ہوں گے، اگر نہیں بنائی ہے تو ابھی سے بنا لیں، انشاءاللہ یہ جو حدیث مبارکہ ہیں یہ آپ کے پاس جمع ہوتی رہیں گی۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شروع کرتے ہیں آج کی حدیث۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ سیگمنٹ ہے آج کی حدیث۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا ترحموا۔ کیا فرمایا؟ ارحموا ترحموا۔ زور سے پڑھیں، ارحموا ترحموا۔ دوبارہ پڑھیں، ارحموا ترحموا۔ ارحموا 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 ارحموا۔ ارحموا۔ ترجمہ، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اب ترجمہ آپ سنیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ کیا کرو؟ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ کیا کرو؟ رحم۔ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ارحموا ترحموا۔ ارحموا۔ ترحموا۔ اب پوری حدیث کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ آپ سنیں، انہیں مائک دیں۔ ارحموا ترحموا۔ ارحموا ارحموا۔ ترحموا۔ اچھا، اب ترجمہ یاد ہے؟ ترجمہ بھول گئے جی، ترجمہ کون بتائے گا؟ چلیں ہم حسنین سے پوچھتے ہیں، حسنین بھائی جی۔ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ زور سے بتائیں ان کو سب کو۔ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ پڑھائیں، آپ پڑھائیں۔ ارحموا ترحموا۔ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ ارحموا ترحموا۔ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب کون سنائے گا؟ آپ سنائیں جی۔ ارحموا ترحموا۔ نام بتائیں۔ محمد حمزہ احمد فریدی۔ جی۔ ارحموا ترحموا۔ رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، زبردست۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کیسے لکھنی ہے آپ نے، اور کہاں ہے، کون آئے گا یہاں پہ سے جو نکال کے لے کر آئے حدیث مبارکہ؟ آپ جائیں، آپ نکال کے لیں، دیکھتے ہیں کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں۔ ارحموا ترحموا۔
حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے، ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے۔ کس طرح لکھیں گے آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے ارحمو ارحمو لیں تشریف رکھیں۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح آپ نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا لکھنی ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ارحمو ارحمو ارحمو۔ تو یہ اس طرح آپ نے پہلے کیا ہے، سب سے پہلا ورڈ کیا ہے، نہیں حرف کیا ہے پہلا، الف، اس کے بعد پھر آگے تو یہ کیا بن گیا، ترحمو ارحمو ترحمو ارحمو۔ اس طرح آپ نے اس حدیث مبارکہ کو لکھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ کا سلسلہ چلتا رہے گا، اگلے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ آپ کو حدیث مبارکہ کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ آپ نے یہ ساری احادیث مبارکہ جمع کرتے رہنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارے پاس سوال جواب کا، جس کا نام ہے جواب پر ثواب۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جواب پر ثواب، سوال ہوگا آپ سے بھی، اور آپ نے کیا کرنا، اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو پوائنٹس بھی مل جائیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب پر ثواب۔ اچھی نیت بھی کر لیجیے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے، بڑی پیاری معلومات ہوتی ہے ان جوابات کے ذریعے، ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور اچھی معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال آپ سے، عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج شریف کا روزہ کتنے ہزار دن کے روزوں کے برابر ہے؟ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ کتنے ہزار دن کے روزوں کے برابر ہے؟ مشکل ہے، آپشن دیں، آپ کو آپشن دے دیتے ہیں، 500، 1000 یا 10,000؟ آپ بتائیں، انہیں مائک دیں، اب تو لگے گا تکا۔ 10,000۔ 10,000، کتنے ہزار؟ 10,000۔ اور کوئی، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ 10,000۔ آپ بھی 10,000۔ اس کے علاوہ کسی کا جواب ہے؟ 500 ہے کسی کا جواب؟ کوئی جواب دینا چاہے 500، آپ جواب دیں گے؟ جی 500۔ کتنا جواب دیا انہوں نے؟ 500، اور 1000 رہ گیا صرف، وہ کون جواب دے گا؟ وہ بھی دے دینا، سب کچھ آنا چاہیے۔ 1000۔ کیا ہے؟ 1000۔ چلیں، 10,000 کس نے کہا تھا، اور 1000 کس نے کہا؟ آپ نے، اور 500 آپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو تینوں جواب آ گئے، اور جو درست جواب ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا؟ 10,000 ہوگا۔ درست جواب ہے 1000۔ کیا ہے؟ 1000 ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج شریف کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ مسجد حرام جہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں کے ثواب کے برابر ہے؟ کتنے؟ آپ بتائیں، مائک دیں، آپشن دیں آپ کو ڈائریکٹ۔ 1 لاکھ۔ کتنی نیکیاں کہیں انہوں نے؟ 1 لاکھ۔ درست جواب ہے ان کا؟ جی۔ نہیں، آپ کے ذہن میں کیا؟ مائک 10۔ اور 1 لاکھ اور 10، 1 لاکھ والے کتنے ہیں؟ زیادہ تر کون ہیں؟ 1 لاکھ والے ہیں۔ تو 1 لاکھ جواب جو ہے وہ درست ہے۔ جی ہاں، مسجد حرام شریف میں ایک نیکی اگر کوئی کرے تو اسے کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی نیکیوں کا؟ 1 لاکھ نیکیوں کا۔ زبردست۔ اب آپ کی باری، مسجد نبوی شریف میں ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ ابھی تھا مسجد حرام شریف، اب ہے مسجد نبوی شریف۔ جی آپ بتائیں۔ 50,000۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان رضا صدیقی۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ 50,000۔ 50,000 کنفرم؟ جی ڈن۔ ڈن۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 50,000۔ 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف قرآن پاک سے متعلق۔ آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی سورتیں ہیں؟
بتائیں 114 کتنی صورتیں ہیں؟ 114 114 صورتیں ہیں اور جواب درست دے دیا ہے. زبردست. آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں؟ جی آپ بتائیں. حسنین 11. کتنی تھی؟ 11. اور یہ جواب بھی درست ہو گیا. لاسٹ سوال ہے آپ سے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ فرمائی؟ کتنے سال مکہ شریف میں کتنے سال دین کی تبلیغ فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جی 10 سال. 10 سال. کتنے سال فرمائی؟ 10 سال. 10 سال نہیں، 10 سال تو مدینہ منورہ ہے. 13 سال. کتنے سال؟ 13 سال. 13 سال مکہ مکرمہ میں، مکہ شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی. ماشاءاللہ بڑے پیارے سوالات تھے اور ان کے جوابات بھی بہت علم رکھتے تھے، نالجیبل تھے. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک اور کلام انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ نعت خواہ ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لازار پھرتے گئے، وہ سوئے لازار پھرتے تیرے دن بغار پھرتے تیرے دن بغار پھرتے گئے. ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پر نوار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا اس گلی کا گداغوں میں جس میں، اس گلی کا گداغوں میں جس میں، اس گلی کا گداغوں میں جس میں مانگتے تاجدار رہتے ہیں، مانگتے تاجدار رہتے ہیں. وہ سوئے لالا پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں. دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا اور لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر،
گرے مزار پھرتے لاکھوں گرے مزار پھرتے وہ سوئے لازار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. اب دیکھتے ہیں اس میں ہم آپ کو چھوٹا سا عمل بتاتے ہیں. عمل تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ آسان ہوتی ہے، ایزی ہوتی ہے کرنے کے لیے، اور اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. آئیے آج دیکھتے ہیں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، رمضان شریف کے بابرکت لمحات میں مسلمانوں میں نیکی کرنے، تلاوت قرآن پاک کرنے اور ذکر اذکار کرنے اور درود پاک پڑھنے کا معمول عام دنوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے. اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی نیکیاں، آسان نیکیاں اور مختصر اوراد و وظائف ایسے بھی ہیں جنہیں ہم مختصر سے وقت میں ماہ رمضان میں کر کر بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آج ہم ایسی ایک مختصر نیکی کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے آسان وظیفہ. کیا ہے؟ آسان وظیفہ. بڑا زبردست، جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے. جی ہاں، آپ جب سنیں گے تو آپ کہیں گے تو مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے. اور وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو آتا ہے نا؟ اب سنتے ہیں اس کے بارے میں. اس کی فضیلت میں فرمایا گیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھے گا. کتنی نیکیاں لکھے گا؟ 4000. 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک حرف کے بدلے. کتنے حرف کے بدلے؟ اب آپ حساب لگائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ تو 19 کو آپ ملٹیپلائی کریں 4000 سے، کتنی ساری نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں بن جائیں گی. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اس کا ورد کرنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے. یوں پیارے بچوں ایک بار پڑھنے سے بسم اللہ شریف 76000 نیکیاں ملیں گی. 76,000 کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 76,000 نیکیاں اور 76,000 گناہ ہمارے معاف ہوں گے اور 76,000 درجات بلند ہو جائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمل تو بہت مختصر ہے، آسان ہے، لیکن ثواب کتنا ہے؟ بہت زیادہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اللہ پاک نے چاہا تو یہی پروگرام لے کر. آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اچھے کام کیجئے، نیک کام کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.